اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لهم في أنفسهم قولا بلیغا۔ اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ برے آدمی کو ہم قریب کریں۔ دوسرے لفظوں میں اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم گناہ سے نفرت کریں، گنہگاروں سے نہیں۔ اور آج کا جو خطبہ جمعہ ہے میرے دوستو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والا ہے۔ دیکھیے، سماج اور معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، نیکیوں کو انجام دینے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برائیوں کو انجام دینے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، بے نمازی بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ نیکی اور بری، ان دونوں چیزوں کی کشمکش قیامت تک رہنے والی ہے۔ اچھے لوگ بھی رہیں گے، برے لوگ بھی رہیں گے۔ ایسے وقت میں، ایسی حالت میں جو نیک لوگ ہیں سماج اور معاشرہ کے، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ نے انہیں نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق دی اور برائیوں سے بچا لیا۔ اور ساتھ میں نیک لوگوں کے اوپر یہ حق بنتا ہے، سن لیجئے، نیک لوگوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جو برے لوگ ہیں، جو برائیوں کو انجام دیتے ہیں، جو نیکیوں کو انجام نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نرم رویہ کو اپنائیں اور ان کو ایسے ہی چھوڑنا دیں کہ وہ برے کام کر رہا، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے، بلکہ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں، ان سے دور بھی رہنا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا بھی ہے اور ساتھ میں ان کو سیدھا کرنا بھی ہے، ان کو نماز بھی پڑھانا ہے اور ان کو برائیوں سے بچانا بھی ہے۔ یہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ میں کیا بتلاؤں میرے دوستو، اللہ کے گھر میں میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ سماج اور معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھنے لگ جاتے ہیں اور مسجد کے اندر بیٹھ کر کے لوگوں کا ایمان ناپتے رہتے ہیں۔ ارے وہ تو پوچھو مت، اتنا گیا گزرا ہے، اتنا بیکار انسان ہے، اتنا بڑا پاپی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، مسجد میں بیٹھ کر کے لوگوں کا ایمان ناپتے رہتے ہیں۔ ان کو جا کر کے سدھاریں گے، ان کو نیکیوں کی تلقین کریں گے، ان کو برائیوں سے نکال کر کے اللہ کے قریب کریں گے، یہ نہیں کرتے، لیکن ہاں دین سے دور کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے سماج اور معاشرہ کے اندر کہ کوئی انسان تھا، پہلے وہ برے کاموں کو انجام دیتا تھا، اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دی، اب وہ انسان
نیک انسان بن گیا، اللہ والا بن گیا۔ اب جو پہلے سے نیکیوں کو انجام دیتے رہتے نا، وہ لوگ اپنے آپ کو اتنا بڑا اللہ والا سمجھتے رہتے کہ ہر وقت ان کو ذلیل اور رسوا کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کی توہین کرتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھو یہی انسان ہے جو پہلے ایسا تھا، پہلے شرابی تھا، اب آ گیا نیک بن کر کے۔ اور ہمارے یہاں تو تانا مارنے کے لیے ایک جملہ ہی ہے کہ بلی 100 چوہا کھا کر کے حج کو چلی۔ یہ جملہ بہت ہی غلط ہے، یاد رکھ لیجیے، یہ جملہ بہت ہی غلط ہے۔ آپ کسی بھی انسان کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو پوری زندگی پاپ کر کے رہا اور اب آ گیا نمازی بننے کے لیے۔ تو یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی گنہگار کو شرم اور عار دلائے اور اسے اللہ سے دور کرے۔ اور سن لیجئے، ترمذی شریف کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، کہ اگر کسی مسلمان نے کسی بھائی کو کسی گناہ پر شرم اور عار دلایا، تو بہت بڑا پاپی ہے، تو بہت بیکار انسان ہے، بہت ایسا ہے ویسا، دیکھ میں کتنا اللہ والا ہوں، اگر شرم اور عار دلاتا ہے کسی گنہگار کو، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان مرنے سے پہلے اس گناہ کے اندر ضرور بھی ضرور ملوث ہوگا۔ اللہ کی پناہ، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو گنہگاروں کو اسی طرح کی بات کہہ کر کے اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ اسے معافی نہیں کرے گا، وہ بہت بڑا پاپی انسان ہے، میرے سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں ہے۔ ایسا بھی میرے سامنے میں کسی نے کہا تھا، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ہی سب سے بڑا مومن ہوں، مجھ سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں ہے۔ تو سن لیجئے ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس کے بعد صحیح بخاری کی میں ایک حدیث سناؤں گا۔ صحیح ابن حبان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 2 آدمی تھے، ایک نیک انسان تھا اور ایک برا انسان تھا۔ جو نیک انسان تھا وہ اپنے دوست کو، برے ساتھی کو ہر وقت دین کی تلقین کرتا کہ بھائی تو اللہ سے ڈر جا، تو نیک بن جا، ہر وقت جو ایک انسان کی فکر ہوتی ہے وہ کیا کرتا تھا، اور اسے بار بار ٹارچر رکھ رہا تھا۔ ایک دن وہ جو برا ساتھی تھا غصے میں آ گیا اور کہا کہ دیکھو تم مجھے دین کی بات مت کہو، تم میرے دین کے ٹھیکیدار نہیں ہو، ایسا ویسا اسے کہا، خوب برا بلا کہا۔ تو اب یہ انسان صبر کرنے کے بجائے یہ انسان جو نیک انسان تھا غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ جا، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے جہنم کے اندر ڈال دے گا، ہم اور آپ ایسے ہی ہیں، ہم اور آپ ایسے ہی ہیں۔ کوئی گنہگار آدمی ہے اس کو سیدھا کریں گے، اس کو نمازی بنائیں گے، یہ فکر نہیں ہے، لیکن ہم فتویٰ دینے پر سب سے آگے رہتے ہیں، لوگوں کو جہنم رسید کرنے پر سب سے آگے رہتے ہیں۔ وہ انسان بھی ایسا کہا، دونوں کی وفات ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان سے جو نیک انسان تھا اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ تو کون ہوتا ہے میری رحمت سے اور میری جنت سے لوگوں کو دور کرنے والا۔ اور جو برا انسان تھا اللہ نے اسے معاف فرما کر کے جنت کے اندر ڈال دیا۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی انسان نے یہ کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ اللہ کی قسم اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا، معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا من ذا الذی یتعلی علیہ، کہ کون ہے جو میرے اوپر قسم کھائے۔ اس انسان نے قسم کھایا کہ اللہ کی قسم اللہ فلاں کو نہیں معاف کرے گا۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی قسم اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ من ذا الذی یتعلی علیہ، کون ہوتا ہے وہ انسان کہ میرے اوپر قسم کھائے کہ میں فلاں کو نہیں معاف کروں گا، میں فلاں کو نہیں بخشوں گا، جا فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، میں نے فلاں کو معاف فرما دیا، میں نے فلاں کو جنت کے اندر ڈال دیا، اور وَحَبَتْتُ عَمَلَكَ، اور تیرے تمام عملوں کو برباد کر دیا۔ اللہ کی پناہ، دیکھ لیجئے گنہگاروں کے بارے میں فتویٰ لگانے سے باز آ جائے۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو خود صفا چٹ ہے، داڑھی مونڈتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، اور کپڑا جو ہے ٹخنے سے نیچے بھی پہنتا ہے،
اور بازار میں جس کو میں نصیحت کر رہا تھا ان لوگوں کو جا کے کہتا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو جہنمی ہے، تمہیں مشرکہ ہے، تمہیں ایسے ہیں ویسے ہیں، ہمیں جنت میں جانے والے، خود نماز نہیں پڑھتا ہے. اس طرح سے کہہ کر کے ان لوگوں کو مسجد سے دور کر دیے، اس طرح سے کہہ کر کے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا. دیکھیے اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ جو اس طرح کی قسم کھائے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، اللہ فلاں کو جنت کے اندر نہیں ڈالے گا، تو اللہ نے کہا کہ میں نے فلاں کو معاف فرما دیا اور تیرے تمام عملوں کو میں نے برباد کر دیا. اللہ اکبر. جبکہ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مدینہ کے اندر جو منافقین تھے، ہم منافقین کتنے بڑے اللہ کے دشمن ہیں ہم اور آپ جانتے ہیں. مدینہ کے اندر جو منافقین تھے، اللہ نے ان منافقوں کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ سنیے سورہ النساء کی آیتیں. اللہ رب العالمین نے ان منافقوں کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو مدینہ کے منافقین ہیں ان کے دلوں میں جو کچھ بھی اللہ جانتا ہے، ان کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ جانتا ہے. لہٰذا اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاعرض عنہم وعظہم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کیجئے، اعراض کیجئے، آپ ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کیجئے. وعظہم، اور ان کو نصیحت کیجئے. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے ہمارا یہ فریضہ ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم گنہگار بھائیوں کو نصیحت کریں، انہیں اللہ سے قریب کریں، لیکن ایسی بات نہ کہیں کہ وہ انسان اللہ سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. یہ کسی کو حق نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے ہمارا یہ حق ہے کہ ہم گنہگاروں کو اللہ سے قریب کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. کیا کہا اللہ نے کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ ان منافقوں کو جانتا ہے، چھوڑیے درگزر سے کام لیجئے اور ان کو نصیحت کرتے رہیے. اور ہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کو ایسی بات کہیں جو فی انفسہم قولا بلیغا، جو ان کے دل میں اترنے والی ہو. اللہ اکبر. دیکھیے ہم اس طرح سے لوگوں کو اللہ کے قریب کریں کہ ہماری بات اس کے دل میں اتر جائے. اور یہ کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے کہا ہے. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فاصفح الصفح الجمیل، کہ تم درگزر سے کام لو بہتر طریقے سے. اللہ اکبر. یہ کئی جگہ پر اس بات کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، لیکن ہم اور آپ جو ہے لوگوں کو دین سے دور کرنے میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کو بیزار کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دور کرتے رہتے ہیں. آئیے میں آپ کو چند اہم واقعات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی حالات زندگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح سے گنہگاروں سے لوگوں کے نظریوں کو بدلا کرتے تھے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ معیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کیجیے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ سے توبہ مانگ لو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. چلے گئے. ایسے لوگ دنیا کے اندر پھر کبھی پیدا نہیں ہو سکتے میرے دوستو. پھر دوسری مرتبہ ہے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ جاؤ اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. چلے گئے. پریشان ہے، دل نہیں مان رہا ہے. پھر تیسری مرتبہ کچھ دیر کے بعد پھر آگے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کیجیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر یہی کہا کہ جاؤ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے. چلے گئے. چوتھی مرتبہ پھر آگئے اور کہا کہ مجھے پاک کیجیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ فیما اطہرک، میں تمہیں کس چیز کے بارے میں پاک کروں، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت معیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ اللہ کے نبی اکرم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کروں، مجھے دنیا کیا، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تھا، یہ گناہ کسی کو نہیں معلوم ہے، ایک مجھے معلوم ہے، ایک میرے رب کو معلوم ہے، اور وہ گناہ یہ ہے کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، اسی لیے میرے اوپر حد قائم کیجئے اور حد قائم کر کے مجھے پاک کر دیجئے، سنسار کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو دیکھو کہیں اس کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، کہیں یہ دیوانہ اور مجنون تو نہیں ہے، کیا یہ مریض تو نہیں ہے، دماغی مریض تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بالکل صحیح اور تندرست ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تحقیق کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ ذرا دیکھو، کیا پتا اس نے شراب پی رکھی ہو، نشے کی حالت میں ایسا کہہ رہا ہو۔ تو صحابہ کرام نے اس کے منہ کو سونگا اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ شرابی بھی نہ ہو۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ماعز سے کہتے ہیں کیا پتا تو نے زنا نہ کیا ہو اور تو نے صرف عورت کے ساتھ بوس و کنار کیا ہو۔ تب انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، اللہ کے نبی اکرم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے زنا کیا، مجھے اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں جب انہوں نے ایسا گناہ کا اعتراف کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جاؤ اسے پتھر مار مار کر کے ہلاک و برباد کر دو۔ صحابہ کرام پتھر مار مار کر کے ہلاک و برباد کر دیے اور پھر واپس آئے۔ جب واپس آئے تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہم ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پتھر مار رہے تھے تو وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہم نے انہیں چھوڑا نہیں۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ ہلا ترکتموہ، تم نے انہیں کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے کیا کہا، تم اسے چھوڑ دیتے، اگر وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے تو تم اسے چھوڑ دیتے، کیا پتا وہ توبہ کر لیتے اور اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ اب جو ہے صحابہ کرام کے درمیان میں دو رائے آ گئی۔ کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھو ماعز جو ہے عذاب میں مبتلا ہو گیا، اپنے گناہ کے اندر پھنس گیا اور دنیا کے اندر ہلاک و برباد ہو گیا۔ اور کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ماعز سے بڑا توبہ کرنے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، ماعز سے زیادہ افضل توبہ کسی نے کیا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پولیس پکڑ کر کے نہیں لائی تھی کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن وہ اللہ سے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ ماعز کے لیے استغفار کرو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر اگر کوئی شرابی ہے تو ہم اسے اتنا نفرت کرتے کہ مارتے ہیں، کبھی اس کے لیے دعا نہیں کرتے۔ دیکھیے اتنے بڑے گنہگار ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ماعز کے لیے استغفار کرو۔ تمام کے تمام صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ ماعز کو معاف فرمائے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ کہا تھا اور کہا تھا کہ لَقَدْ طَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ، کہ اے میرے صحابہ تم ماعز کے بارے میں اس طرح کی بات کہتے ہو؟ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو ایک گنہگار امت کے اوپر بھی ڈال دیا جائے تو ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو توبہ ہے وہ بھاری پڑ جائے، تمام گنہگار امت کے اوپر بھاری پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح سے گنہگار انسان کے بارے میں کہا اور تمام صحابہ کرام کے ذہن و دماغ کو صاف کیا۔ اتنا ہی نہیں، اور میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت، اس سے بھی یہ گناہ سرزد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میرے اوپر حد جاری کیجئے، میں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ عورت اپنے بچے کو جن لے تب ہمارے پاس اس کو لے کر کے آنا، تب اس کے اوپر حد قائم کریں گے۔ سال 2 سال کے بعد اس کو لوگ لے کر کے آئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اس کو پتھر سے مار مار کر کے ہلاک و برباد کر دو۔ صحابہ کرام نے ہلاک و برباد کر دیا اور پھر ہلاک و برباد کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اس جوہینہ قبیلے کی جو عورت تھی اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ٹھہرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھیں گے؟ اس کی نماز جنازہ آپ، جبکہ اس نے بدکاری کی تھی۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، تمہیں کیا معلوم، لقد تابت توبتاً، کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، اگر مدینہ کے 70 مدینہ کے شہر مدینہ کے اندر رہنے والے 70 لوگوں کے درمیان بھی اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو اس عورت کی توبہ جو ہے بھاری پڑ جائے گی۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دی۔ دیکھیے کس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہا، ہم اور آپ جو ہے کیسے ہیں؟ اس طرح کا جذبہ رکھتے ہیں؟ لوگوں کو تانے مارتے رہتے ہیں؟ لوگوں کو دیکھیں، تانا مارنا تو صرف اس انسان کو نہیں مارتے ہیں، اس کے ساتھ پشتوں تک تانا مارتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ جو ہے نہیں، اس کا باپ ایسا تھا، اس کا باپ چور تھا، پھر اس کا دادا بھی چور تھا، یہ لیجئے، شروع کر دیتے ایک آخر تک۔ اس بات کی کوشش نہیں کریں گے کہ ہم اس کی اصلاح کریں، ہم جو ہے اس گنہگار کو اللہ کے قریب کر دیں، نہیں، لیکن اللہ سے دور کرنے میں ہم اور آپ بہت آگے رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے میرے دوستو۔ آئیے میں آپ کو ایک دوسرا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایسی ایک شرابی کو لایا گیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اسے سزا دو۔ تو کسی صحابہ کرام نے مارا، چپل سے مارا، کسی نے ہاتھ سے مارا، کسی نے ان کے اوپر تھوک بھی دیا۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ایسی سزا دلوائی تو مار کھانے کے بعد وہ صحابہ رسول جو ہے آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو کسی انسان نے اس شرابی انسان کے بارے میں کہا کہ اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کرے۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہا تھا ذرا غور سے سنیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے، ان لوگوں سے جنہوں نے اس انسان کو برا بھلا کہا، گالیاں دی اور یہ کہا کہ اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کرے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ، لا تکونوا عون الشیطان علی اخیکم، کہ تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ سن لیجئے، اگر آپ کسی گنہگار انسان کو شرم اور عار دلاتے، اسے گالیاں دیتے اور اسے برا بھلا کہتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیطان کی مدد کر رہے ہیں۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انسان گناہوں کے اندر پھنسا رہے اور اللہ کے قریب نہ جائے۔ اگر آپ کسی بھی بے نمازی انسان کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اور اسے جہنم کی وعیدیں سناتے ہیں، تو سن لیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شیطان کی مدد کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہ کہو، بلکہ ایسا کہو اللہ مغفر لہو اللہم ارحمہ، کہ اے اللہ تو اس کو بخش دے، اے اللہ تو اس کے اوپر رحم فرما۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیجئے، گنہگاروں کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا بہترین رویہ اپنایا۔ آج ہمارے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی جنتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سب جہنمی، ہم جنتی ہیں، ہمارے علاوہ تو کسی کو نماز بھی نہیں پڑھنے آتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ مولوی صاحب لوگوں کو، عالمہ کو کیا بھی نہیں معلوم ہوتا، ان کو نماز نہیں پڑھانے آتا، کیا بھی معلوم ہی نہیں ہوتا ان کو۔ یہ لیجیے، یہ سمجھتے تو ہم کو بہت معلوم ہے۔ اور ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح سے صحابہ کرام کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی صحابہ کرام گنہگاروں کے بارے میں کچھ کہا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک خاص صحابہ تھے، ان کا نام جو ہے عبداللہ تھا، اور ان کا جو لقب ہے حمار تھا۔ حمار بڑے ہی خوش مزاج آدمی تھے، لوگوں کو، صحابہ کرام کو ہنسایا کرتے تھے، بہت ہی گڈ پرسن تھے، اور یہ اتنے زیادہ ہنسانے والے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان کی باتوں سے ہنس دیا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی ایک مرتبہ شراب پی لیا، انہوں نے بھی ایک مرتبہ شراب پی لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے اوپر حد قائم کرو، 40 کوڑے، 100 کوڑے، 80 کوڑے، یہ جو ہے حاکم فیصلہ کرتے ہیں، تو ان کو حد
جاری کیا گیا. شراب پینے کی سزا جو ہے دنیا کے اندر دلوائی گئی. جب دلوائی گئی تو جب جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر. شراب پی لیا اس انسان نے, شراب پی لیا, اللہ کی لعنت ہو. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر بھی خاموش نہیں رہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا لا تلعنو, کہ میرے صحابہ ان کے اوپر لعنت کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر. کیا کہا کہ میرے صحابہ تم ان کے اوپر لعنت کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی قسم, دیکھیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قسم کھا رہے اور کہہ رہے اللہ کی قسم میرے صحابہ سنو, میں جہاں تک جانتا ہوں, میں نے جہاں تک دیکھا ہے, یہ جو انسان ہے یہ انسان اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. کیا ہم کسی کے دلوں کے اندر جھانک کے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی کے دل کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انسان کیسا ہے؟ لیکن ہم اور آپ فیصلہ سنانے میں بہت آگے رہتے ہیں. میرے دوستو, یہ خطبہ جمعہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ محتاط رہیں. ہم اور آپ جہاں نیکیوں کو انجام دیتے ہیں اللہ کا شکر بجا لائیں, اللہ کی تعریف کریں, اور ساتھ میں جو ہمارے گنہگار بھائی ہیں, جو ہمارے رشتہ دار ہیں, جو ہمارے سگے, جو ہمارے بیٹے, جو ہماری بیوی ہیں, ہم انہیں گناہوں سے نکالنے کی کوشش بھی کرتے رہے. اور جب تک وہ انسان نیکی کے قریب نہ جائے تب تک ہم اور آپ ان کو چھوڑے نہیں. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ جو ہے, کوئی ہمارا رشتہ دار ہے, کوئی ہمارا ساتھی ہے, کوئی ہمارا دوست ہے, 1 سے 4 مرتبہ اسے تلقین کرتے ہیں. اس کے بعد بولتے ہیں دھت تیری کہ تو اتنا ہی, تو کبھی سدھرنے والا نہیں ہے, تو کبھی بھی نہیں سدھر سکتا. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یا تو ہم اور آپ اس کا ساتھی بن جاتے ہیں, اسی کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں, بھائی تیرا تیرا میرا میرا, یا پھر ہم اس سے قطعی تعلق ہو جاتے ہیں. اور جب قطعی تعلق کر لیتے ہیں تو ایسے لوگ شیطان کے چنگل میں اتنے زیادہ پھنس جاتے ہیں پھر وہ اللہ کے قریب نہیں آتے ہیں, نماز بھی نہیں پڑھتے, مسجد بھی نہیں آتے. اور ٹھیک ایسی حالت جانتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر بھی آ گئی تھی. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. کہ بنی اسرائیل جو قوم تھی, اس قوم کے اوپر 2 نبی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت بھیجی گئی. اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ کام ہی ایسا کرتے تھے. کون سا کام کرتے تھے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. کہ اگر ان میں سے کوئی انسان برے کام کرتا تو یہ لوگ دیکھتے لیکن روکتے نہیں تھے. ان کے ساتھ اٹھتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, سب کچھ ان کے ساتھ کرتے تھے. بولتے تھے کہ بھائی وہ کر رہا ہم کو کیا ہے. یعنی کہ انہوں نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا تھا, لوگوں کو برائیوں سے نفرت دلانا چھوڑ دیا تھا. آج ہم اور آپ ایسے ہی ہیں, بھائی وہ کر رہا ہم کو کیا ہے, بھائی تیرا تیرا میرا میرا, یہی سوچ کے ساتھ ہم اور آپ جیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ ہلاک و برباد ہوتے ہیں. یاد رکھ لیجئے, ہم کسی مسلمان کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیں کہ بھائی جا تیرا تو دیکھ لے اور ہم اپنا دیکھ لیں گے. نہیں, ہم اور آپ جو ہے ان کو سدھارنے کی کوشش کریں, ان کی اصلاح کریں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایک بدکار انسان کو گالی دے رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے رک گئے, اور رکنے کے بعد کہنے لگے کہ تم لوگ ان کو گالی کیوں دے رہے ہو؟ تو کہا کہ ایسی ایسی بات ہے, یہ انسان بہت ہی برا انسان ہے, بدکاری کرتا ہے, ایسا ویسا. تب جو ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا, ذرا غور سے سنیے, یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا غور سے سنیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اچھا میرے بھائیو یہ بتلاؤ کہ اگر کوئی انسان کنویں کے اندر گر گیا ہے, اگر کوئی انسان کنویں کے اندر گر گیا ہے تو کیا تم اس کو نکالو گے نہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں, ہم اپنی طاقت لگا دیں گے اور اس کو ڈوبنے نہیں دیں گے, کنویں سے نکال کر کے ہی دم لیں گے. تب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر تم اس گنہگار کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو؟ تم جو ہے اس اللہ کی تعریف کرو جس نے تمہیں اس گناہ سے بچا لیا ہے. اور یہ انسان گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے, گناہوں کے کنویں میں گرا ہوا ہے, تم ان کو گناہوں سے نکالو.
اور تم ان کو گناہوں کے اندر ڈھکیل رہے ہو. اب ظاہر سی بات ہے کوئی گنہگار ہے, ہم اسے جو ہے گناہوں پر لعنت و ملامت کریں گے تو وہ نیکی کو انجام دے گا؟ نہیں دے گا, بلکہ اور وہ گناہوں پر ڈھیٹ ہو جائے گا. بھائی مجھے تو سب برا سمجھتے ہیں, میں کروں گا تو کیا ہوگا؟ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. یہ دیکھ لیجئے, اگر سمجھ لیجئے کسی انسان کے گھر میں آگ لگ گئی تو پورے محلے والے سارے کے سارے دوڑ کر کے آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی عورتیں ہیں, بچے ہیں, فلاں ہیں, بلاسٹ ہو جائے گا, گھر گر جائے گا, ایسا ہوگا. یعنی دنیا کے لیے اتنی فکر ہے کہ ہم اور آپ آگ لگتے ہی بھاگتے ہیں اور آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک انسان گناہوں کے اندر پھنسا ہوا ہے, بدکاری کی زندگی گزار رہا ہے, ہم اسے اللہ کے قریب کرنے کے بجائے, مسجد میں لانے کے بجائے ہم اسے اللہ سے نفرت دلاتے ہیں. مسجد سے ہم اور آپ اسے دور کرتے ہیں, جا تو اتائچ, تو کبھی سدھرنے والا نہیں ہے. سنیے, آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں, آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دوست تھا, شام کے علاقے میں رہتا تھا. بہت اچھے تعلقات تھے. کچھ دنوں کے بعد آنا چھوڑ دیا, کچھ دنوں کے بعد آنا اس نے بند کر دیا. بہت دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی یاد آئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا لوگوں سے, بھائی میرا ایک دوست تھا جو شام کے علاقے میں رہتا تھا, برابر میرے پاس آیا جایا کرتا تھا, کیا ہوا اس کا؟ ابھی تک کبھی نہیں آ رہا اب. تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین, چھوڑ دیجئے اس کو, بہت بیکار انسان ہو گیا, وہ پینا پلانا شروع کر دیا ہے, اللہ سے دور ہو گیا ہے. کہا ایسی بات ہے؟ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا تھا. ذرا غور سے سنیے میرے دوستو, میں آپ کو کتنی اہم بات بتلانے جا رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ یہ خط عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے فلاں بن فلاں کے نام, اور پھر اس کے بعد لکھا کہ میں تعریف کرتا ہوں اس رب کی جو کہ تمہارا رب ہے. میں تمہارے رب کی تعریف اور توصیف حمد و ثنا بیان کرتا ہوں, جس کی علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے, اپنے بندوں کے اوپر احسان بھی کرنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ سزا بھی دینے والا ہے, جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یہ خط جو ہے اتنا لکھ کر کے کہا کہ جاؤ فلاں شامی کو دے دینا, اور پھر اپنے اصحاب سے کہا کہ تم اس انسان کی ہدایت کے لیے دعا کرو. اللہ اکبر. ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر کے فیصلے کرتے ہیں, لیکن کبھی کسی گناہگار کے لیے دعا کیے؟ ذرا اپنے دل سے پوچھئے, نہیں کیا. لیکن ہم جہنم کا فیصلہ سنانے والے ہوئے, ہم جو ہے لوگوں کو جہنم کے اندر بھیجنے والے ہوتے ہیں. کیا کہا؟ خط بھیج دیا اور کہا کہ تم اپنے بھائی کے لیے ہدایت کی دعا کرو. جب قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام لے کر کے پہنچا تو وہ انسان خط کو بار بار پڑھنے لگا, بار بار پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے اپنی رحمت کی آس بھی دلائی ہے. میرے رب نے مجھے, یعنی جو خط کے اندر اللہ کا حوالہ تھا اس کا حوالہ دے رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے رحمت کی اور مغفرت کی آس اور امید بھی دلائی ہے, اور میرے رب نے مجھے سخت عذاب کا اعلان بھی کیا ہے. پھر اس نے ایسی سچی توبہ کی کہ اس کی زندگی ہی بدل گئی. اس سے بڑا اللہ والا شام کے علاقے میں پھر کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ انسان سدھر گیا ہے, تب انہوں نے اللہ کی تعریف کی, اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد کہا تھا کہ اے لوگوں سنو, جب تمہیں اپنے کسی ساتھی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ بگڑ گیا ہے, وہ انسان دین سے دور ہو گیا ہے, وہ انسان بے نمازی ہو گیا ہے, تو تم اسے ایسے ہی نہ چھوڑ دو بلکہ اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے کیا کہا کہ تم اسے ایسے ہی نہ چھوڑ دو, سیدھا کرنے کی کوشش کرو. تو ہم اور آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں, توڑنے کی کوشش نہ کریں, اور ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اے علی سن لو, یاد رکھ لو, اگر تیرے ذریعے کوئی ایک انسان بھی ہدایت پر آ گیا, سن لیجئے میرے دوستو, میرے بھائیوں, آپ جمعہ کے لیے آتے ہیں, کسی ایک بھائی کو پکڑ کر کے لے کر کے آ جائے,
آپ نماز کے لیے آتے کسی ایک بھائی کو پکڑ کر کے لے کر کے آ جائے، آپ دین کے لیے آتے کسی ایک بھائی کو لے کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے علی، اگر تیرے ذریعے تیرے ہاتھ پر کوئی ایک انسان بھی ہدایت پر آ گیا تو عرب کے اندر جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے لال اونٹ، سرخ اونٹ، اس سے بھی کہیں زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے سرخ اونٹ کا، لال اونٹ کا عرب میں ہونا، گویا کہ وہ انسان عرب پتی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ آج کل کے دور میں جو مرسڈیز کار ہوتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ مہنگی، جس انسان کے پاس عرب میں لال اونٹ ہو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مثال دیا کہ اگر تمہارے ذریعے کوئی ایک انسان نمازی بن جاتا ہے، کوئی اللہ والا بن جاتا ہے، کوئی انسان گناہوں کے دلدل سے نکل کر کے اللہ رب العالمین کی طرف آ جاتا ہے، تو تمہارے لیے اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا میرے دوستو، پتہ یہ چلا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ لوگوں کو اللہ کے قریب کریں، ہم اور آپ گنہگار سے نفرت نہ کریں، گناہ سے نفرت کریں۔ مطلب کیا جانتے ہیں؟ یاد کیجئے اپنے آقائے مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیر برسائے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ تو میری قوم کو ہدایت دے دے اس لیے کہ وہ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیجئے، سیکھیے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مارا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہے، تیر برسائے جا رہے ہیں، چہرے مبارک کو زخمی کر دیا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا نہیں کر رہے، یہی کہہ رہے کہ اللہ یہ لوگ نہیں جانتے، ان کو ہدایت دے دے۔ ہم اور آپ کبھی دعا کرتے ہیں؟ اور تو قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین تو یہی پیغام دے رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گنہگار بندوں سے کہہ دیجئے، دیکھیے اگر اللہ یہ کہتا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے تو کافی تھا، اللہ یہ کہتا کہ لوگوں سے کہہ دیجئے تو کافی تھا، اللہ نے اپنے بندوں کو آس دلائی، اللہ نے اپنے گنہگار بندوں کو جو گناہ میں ڈوب چکے ہیں، جن کی پوری زندگی گناہ کے اندر گزر گئی ہے، ایسے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے میرے گنہگار بندو تم مجھ سے قریب ہو جاؤ، اگرچہ تم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا۔ دیکھیے اللہ خود اپنے بندوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گنہگار بندے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے گنہگارو، اللہ نے کہا، جبکہ اللہ کہہ سکتا تھا، جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں اے گنہگار، اے شرابی، اے کبابی، اے بے نمازی، ایسا کہہ کر کے اسے نفرت دلاتے رہتے ہیں۔ اللہ کیا کرا؟ میرے بندوں، میرے گنہگار بندوں۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ ہم کو اور آپ کو یہ میسیج دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا سیکھو، تم لوگوں کو مسجد سے قریب کرو، تم لوگوں سے نفرت نہ کرو، نفرت کر کے ان کو دین سے دور نہ کرو۔ اور سب سے آخر میں پورے تقریر کا خلاصہ آپ یہ جان لیں میرے دوستو کہ ہم تمام لوگوں کے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ آج لوگوں کو اللہ سے دور کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہم مسلمانوں کا ہے۔ ہم فیصلہ سنا دیتے، نہیں ہو گیا وہ ہوتا ہی، ایسا آپ مت کہیے، اور ایسا کہنے سے آپ باز آ جائیے، آپ لوگوں کو اللہ کے قریب کیجیے، آپ جو ہے گناہ سے نفرت کیجیے، ان کے عادات و اطوار سے نفرت کیجیے، ان سے آپ جو ہے قطع تعلق بھی کریں، ان سے دور بھی رہے، لیکن ان کو اللہ کے قریب بھی کریں، ان کے تمام عادات کو چھڑانا بھی ہے، لیکن اپنے آپ کو اس کے اندر ملوث نہیں کرنا۔ یہ سب سے اہم پیغام تھا میرے دوستو۔ تو آج آپ نے یہ سنا کہ ہم لوگوں کو اللہ سے قریب کریں، برے انسان کو اللہ سے قریب کریں، اور اگلے خطبہ جمعہ میں آپ یہ سنیں گے کہ انسان کو ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے۔ بیان بھی ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی انسان کرتا ہے، لیکن ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ یہ بہت بڑا جو ہے خطبہ جمعہ ہے۔ تو انشاءاللہ ان تمام باتوں کی وضاحت ہم اگلے خطبہ جمعہ میں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کے اوپر رحم و کرم فرما، آمین۔